بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ الکریم سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے اور اس کے اس احسان عظیم پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمارے دلوں کو محبت و مودت اہل بیت، ولایت علی اور عزائے امام حسین علیہ السلام کی نعمت سے نوازا۔ یہ وہ نعمت ہے جس کے سامنے دنیا کی ساری نعمتیں کچھ حیثیت اور کچھ قدر و قیمت نہیں رکھتی ہیں۔ اس عظیم نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس نعمت کو ہمیشہ ہمارے ساتھ رکھے، اس زندگی میں بھی، قبر اور برزخ میں بھی، محشر میں بھی، اور قیامت کے دن ہمیں مودت اہل بیت، ولایت علی اور عزائے امام حسین کے نتیجے میں شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرمائے۔ آج 9 محرم کی مجلس ہے اور 9 محرم کو واقعہ کربلا کے اوپر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں جو سب سے نمایاں چیز نظر آتی ہے وہ ہے امام حسین علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کی بندگی کے ساتھ ایک عاشقانہ تعلق، اللہ تعالیٰ کی بندگی سے عشق، اللہ تعالیٰ کی بندگی سے محبت۔ عاشورہ کے دن جنگ ہوئی اور وہ ساری شہادتیں ہوئیں جن کو ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں، لیکن 9 محرم کو جسے تاسوعا کہتے ہیں، ابن زیاد کا حکم آ جانے کے بعد عمر سعد نے ابن زیاد کو راضی کرنے کے لیے، ابن زیاد کو خوش کرنے کے لیے، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اسی دن عصر کے وقت امام حسین علیہ السلام کے خیموں کی طرف پیش قدمی شروع کر دی تھی۔ جب 9 محرم کو تقریباً عصر کے وقت شمر کربلا پہنچا، ابن زیاد کا خط لے کر عمر سعد کے پاس، جس میں ابن زیاد نے عمر سعد کو لکھا تھا کہ ہم نے تمہیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ گفتگو اور مذاکرات کے لیے نہیں بھیجا، صرف ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ یا امام حسین علیہ السلام سے بیعت لو، اور اگر بیعت نہیں کرتے تو ان کا خاتمہ کر دو اور ان کے سر ہمارے پاس بھیج دو، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور جو اب تک تم نے ٹال مٹول کی ہے بس کافی ہو گئی ہے، اور اگر تم جنگ نہیں کر سکتے ہو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تو لشکر کی کمانڈ سے معزول اور لشکر کی کمانڈ شمر کے حوالے کر دو اور مجھے رپورٹ کرو۔ تو عمر سعد نے دیکھا کہ میری تو رائے کی حکومت کا خواب پورا نہیں ہوگا، تو اس نے ابن زیاد کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے عصر عاشورہ، عصر تاسوعا، 9 محرم کی عصر کے وقت امام حسین علیہ السلام کے لشکر کی طرف پیش قدمی کر دی۔ اور اس وقت امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے میں اس طرح سے بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کی تلوار آپ کے ہاتھ میں تھی
اور آپ نے اپنا ماتھا تلوار کے دستے کے اوپر ٹیکا ہوا تھا، غالباً کسی کرسی جیسی چیز کے اوپر بیٹھے ہوں گے، ورنہ زمین پہ بیٹھ کر تو تلوار کے دستے پر ماتھا نہیں ٹیکا جا سکتا۔ بہرحال یہی ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام بیٹھے تھے اور آپ نے اپنا ماتھا اپنی تلوار کے دستے پہ ٹیکا ہوا تھا، اور اسی حالت میں آپ ایک نیند کی حالت میں چلے گئے۔ جب آپ نیند کی حالت میں چلے گئے تو آپ نے ایک خواب دیکھا، اور ابھی اسی حالت میں تھے کہ عمر سعد کے لشکر کی پیش قدمی ہوئی، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آئیں، امام حسین علیہ السلام بیدار ہوئے، اور امام حسین علیہ السلام نے جناب عباس اور کچھ دوسرے ان کے جو جانثار تھے ان کی طرف دیکھا اور ان سے پوچھا کہ یہ گھوڑوں کی ٹاپوں کا شور کیسا ہے، جاؤ دیکھو اور ان سے کو بات چیت کرو۔ اور ساتھ ہی امام حسین علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے ابھی اس وقت خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے۔ ابھی جس کیفیت میں بیٹھا ہوا تھا، ایک نیند کی حالت میں چلا گیا، خواب دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے خواب میں فرما رہے تھے انکا صائر الینا عن قریب، تم بہت جلد ہمارے پاس آنے والے ہو، بہت جلد ہمارے پاس آنے والے ہو۔ اور پھر فرمایا حضرت عباس کو کہ آپ گھوڑے پہ بیٹھیں اور جائیں، اور یہ جو دشمن کے گھوڑ سوار آئے ہیں، ان کے جو دستے آئے ہیں، ان سے پوچھیں کہ ان کے آنے کا مقصد کیا ہے، یہ کیا چاہتے ہیں۔ تو جناب عباس، حضرت علی اکبر اور کچھ اور افراد امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں سے گھوڑوں پہ سوار ہوئے اور سوار ہو کر عمر سعد کے سامنے گئے اور اس سے پوچھا تمہارے اس وقت یہاں اس طرح سے پیش قدمی کرنے کا اور آنے کا کیا مقصد ہے؟ تو اس نے بتایا کہ بات ختم کرنی ہے، ہماری اور آپ کی گفتگو میں سے کوئی نتیجہ نہیں نکلا، اب ایک ہی آپشن ہے، یا بیعت کریں یزید کی یا پھر تیار ہو جائیں جنگ کے لیے۔ جنگ سے ہی فیصلہ اگر ہونا ہے تو بس جنگ کے لیے نکلے میدان میں۔ تو اس وقت امام حسین علیہ السلام کی طرف سے جو احباب گئے ہوئے تھے، جو اصحاب گئے ہوئے تھے، جو جان نثار گئے ہوئے تھے، انہوں نے عمر سعد کا یہ پیغام سننے کے بعد آ کے امام حسین علیہ السلام کو اطلاع دی کہ یہ جنگ کے ارادے سے آئے ہیں اور ہمیں جنگ کی دعوت دے رہے ہیں کہ بیعت آپ کر نہیں رہے ہیں، تو اب جنگ نہیں فیصلہ کرنا ہے تو ابھی جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے جناب عباس سے کہا کہ جاؤ اور ان سے کہو کہ اپنی اس جنگ کو جو اس وقت ہمارے اوپر مسلط کرنا چاہ رہے ہیں، اسے کل صبح تک کے لیے ٹال دیں، اور آج کی شام، آج کی رات ہمیں مہلت دے دیں۔ کیوں؟ نصلی لربنا اللیلہ، آج رات ہم اپنے رب کی بارگاہ میں نماز پڑھ لیں، وَنَدْعُوهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، اور اس کی بارگاہ میں دعا کریں اور اس کی بارگاہ میں استغفار کریں۔ فَهُوَ يَعْلَمُ، اللہ جانتا ہے، أَنِّي أُحِبُّ الصَّلَاةَ وَتِلَاوَةَ كِتَابِهِ وَكَثْرَةَ الدُّعَاءِ وَالِاسْتِغْفَارِ، اللہ جانتا ہے کہ میں نماز سے کتنی محبت کرتا ہوں، اللہ کی کتاب کی تلاوت سے کتنی محبت کرتا ہوں، اور دعا اور استغفار سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ تو آج کی رات ہمیں نماز کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے، دعا اور استغفار کے لیے دے دیں۔ صبح جب سورج طلوع ہوگا تو پھر ہم آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر میدان جنگ میں جو فیصلہ ہونا ہوگا وہ ہو جائے گا۔ اب عمر سعد جو اللہ کی رضا کی بجائے ابن زیاد کی رضا حاصل کرنا چاہتا تھا،
جو آخرت کی بجائے دنیا حاصل کرنا چاہتا تھا، حکومت رائے حاصل کرنا چاہتا تھا، اس کے ذہن میں یہ تھا کہ پہلے میری ٹال مٹول اور تھوڑی سستی کی وجہ سے ابن زیاد مجھ سے تھوڑا سا ناراض ہو گیا ہے، اس کو راضی کرنے کی ہی کوشش کرنی چاہیے۔ تو جب امام حسین علیہ السلام کی طرف سے یہ مطالبہ ایک رات کی مہلت کا اس کے سامنے رکھا گیا تو وہ شش و پنج میں پڑ گیا کہ ایسا نہ ہو میں مہلت دوں تو ابن زیاد پھر کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، تو کیا کروں، میں مہلت دوں یا نہ دوں۔ تو اس نے اپنے ساتھ موجود دوسرے کمانڈر سے مشورہ کیا کہ کیا کریں۔ تو اس کے دوسرے ساتھیوں نے کہا کہ تو اتنا بڑا مطالبہ نہیں ہے، تو اتنی بڑی بات نہیں ہے، کوئی اور بھی ہم سے یہ مطالبہ کرتا تو ہمیں اس کا یہ مطالبہ مان لینا چاہیے تھا، اس کی یہ درخواست مان لینی چاہیے تھی، یہ تو پھر رسول اللہ کا بیٹا ہے تو ان کی یہ بات مان لینی چاہیے۔ عمر سعد کی کوشش تھی کہ نہ مانی جائے، لیکن اس کے ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ مان لی جائے، اور اس طرح سے عمر سعد نے اپنے لیے ایک گنجائش نکال لی کہ اگر کل مجھ سے پوچھا گیا کہ تم نے اسی وقت ایکشن کیوں نہیں لیا، اسی وقت کارروائی کیوں نہیں کی، تو میں کہہ سکوں گا کہ حسین نے یہ مطالبہ کیا تھا اور میرے ساتھیوں کی رائے یہ تھی، جو میرے ساتھی کمانڈرز تھے، جو میرے ساتھی جرنیل تھے، ان کی یہ رائے تھی کہ امام حسین علیہ السلام کے اس مطالبے کو مان لیا جائے، ان کی اس خواہش کو پورا کر لیا جائے۔ تو میں نے اپنے ساتھیوں کی رائے کا احترام کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کو مہلت دے دی، ورنہ میری اپنی رائے یہ نہیں تھی۔ تو یہ اپنے دستوں کو لے کر واپس چلے گئے۔ آج جو امام حسین علیہ السلام نے یہ عبادت کی مہلت مانگی آج کی رات، در حقیقت اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے امام حسین علیہ السلام کے اس جملے کی روشنی میں جو آپ نے کربلا میں آنے کے بعد پہلے خطبے میں بیان فرمایا تھا، الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے ہیں، لوگ دنیا کے خواہش مند ہیں، اللہ کی عبادت زبانی لیکن حقیقت میں دنیا کے بندے ہیں، اور جب تک ان کی دنیا سلامت رہتی ہے، دنیاوی مفادات محفوظ رہتے ہیں اور اللہ کی بندگی، نماز، روزہ، یہ وہ کرتے رہتے ہیں، لیکن جب ایک دو راہے پہ آتے ہیں کہ ایک طرف دنیا ہو، ایک طرف اللہ ہو، ایک طرف دنیاوی مفادات ہوں، ایک طرف اللہ کی رضا ہو، تو وہاں پھر اللہ کی رضا کی طرف جانے والے، اللہ کی بندگی کی طرف جانے والے بہت کم رہ جاتے ہیں۔ وَإِذَا مُحَّسُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّتْ دَيَانُهُمْ۔ تو امام حسین علیہ السلام کا یہ جملہ الناس عبید الدنیا سورہ والعصر کی پہلی آیت ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ ظاہر سی بات ہے جو اللہ کی عبادت چھوڑ کر دنیا کی عبادت کرے گا، دنیا کا بندہ بنے گا، وہ خسارے سے دوچار نہیں ہوگا تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ ان الانسان لفی خسر۔ خسارے سے محفوظ کون ہے؟ جو اللہ کا بندہ ہے، جو کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی اللہ کا خالص بندہ جو ایمان رکھتا ہے، عمل صالح انجام دیتا ہے، راہ حق پہ قائم رہتا ہے، راہ حق پر پیش آنے والی مشکلات میں صبر کرتا ہے، دوسروں کو بھی راہ حق پر چلنے کی تلقین کرتا ہے، اور دوسروں کو بھی راہ حق پر چلتے ہوئے پیش آنے والی مشکلات کے مقابلے میں صبر کی تلقین کرتا ہے۔ عاشورہ اور کربلا در حقیقت سورہ والعصر کی عملی تفسیر ہے۔ ایک طرف لشکر یزید کی شکل میں ان الانسان لفی خسر، سارا وہاں پہ ان الانسان لفی خسر، یہ سارے کا سارا لشکر یزید، اور الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ امام حسین علیہ السلام کا لشکر، امام حسین علیہ السلام کے ساتھی، اللہ کے بندے، نہ کہ دنیا کے بندے۔ اور انسان کے لیے
سب سے بڑا اعزاز ہی یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بن جائے۔ اللہ نے انسان کو پیدا ہی اسی لیے کیا ہے کہ انسان اللہ کا بندہ بنے۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا، اس لیے پیدا کیا کہ وہ میرے عبد بن جائیں، میرے بندے بن جائیں۔ لیکن زیادہ تر انسان اور زیادہ تر جن اللہ کے بندے نہیں بنے، بلکہ دنیا کے بندے بن گئے، بلکہ شیطان کے بندے بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 60 میں اس طرح سے ذکر کیا، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ اے فرزندان آدم، کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا، کیا تمہارے درمیان یہ عہد نہیں ہوا کہ تم شیطان کی بندگی نہیں کرو گے، کہ وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ تم میری بندگی کرو گے، میری عبادت کرو گے، میرے عبد بن کے زندگی گزارو گے، ھذا صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم ہے۔ شیطان کی بندگی ہو، دنیا کی بندگی ہو، سورج کی پرستش ہو، چاند کی پرستش ہو، بتوں کی پرستش ہو، یہ سب کی سب در حقیقت شیطان کی بندگی ہے۔ اللہ کی بندگی کے علاوہ جتنی بھی بندگیاں ہیں وہ ساری کی ساری شیطان کی بندگیاں ہیں۔ امام حسین علیہ السلام اسے اس طرح سے فرما رہے ہیں، الناس عبید الدنیا۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ دنیاوی مفادات کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کے رستے سے ہٹا کر اللہ کی عبادت کے رستے سے گمراہ کرتا ہے، دنیا پرستی کے ذریعے سے اپنی پرستش کراتا ہے، دنیا کی عبادت کے ذریعے سے اپنی عبادت کراتا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے جو یہ اعلان کیا تھا کہ الناس عبید الدنیا، تو آج شب عاشوراء امام حسین علیہ السلام عملی طور پر دکھانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے بندے کیسے ہوتے ہیں اور شیطان کے بندے کیسے ہوتے ہیں۔ اور اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ رات کو امام حسین علیہ السلام کی عبادت کو دیکھ کر، امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کی عبادت کو دیکھ کر، ان کی تلاوت قرآن اور ذکر اور دعا اور استغفار کی آوازیں سن کر، ہو سکتا ہے اس لشکر جہل اور لشکر کفر اور لشکر نفاق اور شیطان کے بندوں اور دنیا کے بندوں کے اس لشکر میں کسی بندے کے اندر اگر کوئی ایمان کی رمق ہے تو وہ بیدار ہو جائے، اس کا کوئی سویا ہوا ایمان ہے تو وہ بیدار ہو جائے۔ تو ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو بظاہر امام حسین علیہ السلام نے مہلت لی ہے، اور دوسرے لحاظ سے دیکھا جائے تو امام حسین علیہ السلام نے ان کو بھی سوچنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے ایک مہلت دی ہے ایک رات کی۔ اور آج کی رات کے غور و فکر کے نتیجے میں صبح کے وقت اور اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ مجھے یزید کے لشکر میں نہیں رہنا، مجھے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ملنا ہے اور اپنی جان امام حسین علیہ السلام پر نثار کرنی ہے۔ تو یہ امام حسین علیہ السلام نے آج کی رات عبادت کے لیے، اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے انی احب الصلاۃ، کہ مجھے نماز سے محبت ہے، اللہ کی کتاب کی تلاوت سے مجھے محبت ہے، مجھے کثرت دعا اور کثرت استغفار سے محبت ہے۔ شب عاشوراء کے اعمال جو مفاتیح الجنان میں اور بعض دوسری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں ان پہ نظر ڈالیں تو مومنین کے لیے بھی آج کی رات تلاوت قرآن، نوافل، دعا اور استغفار کی عبادتیں بتائی گئی ہیں۔ آج کی رات مجالس عزا اپنی جگہ پر ان کی اہمیت ہے، ہوتی ہیں، ضرور ہونی چاہیے۔ عزاداری کے جلوس ہوتے ہیں، ضرور ہونے چاہیے۔ گریہ و ماتم کی مجالس ہوتی ہیں، ضرور ہونی چاہیے۔ لیکن وہ جو اعمال شب عاشوراء
مفاتیح الجنان میں اور دوسری کتب میں دیے ہوئے ہیں، ان اعمال کی طرف بھی توجہ ضروری ہے، ان اعمال کو بھی انجام دینا ضروری ہے۔ ان اعمال، سارے اعمال کو انجام نہ دیں تو کچھ نہ کچھ اعمال کو انجام دینا ضروری ہے۔ یہ ضروری وہ فقہی اصطلاح میں نہیں کہہ رہا ہوں، فقہی اصطلاح میں تو ضروری کا مطلب ہے واجب ہے، فرض ہے، نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے۔ آپ نہیں کریں گے تو گناہگار نہیں ہوں گے۔ شب عاشورہ کے جو اعمال، شب عاشورہ کے جو نوافل، شب عاشورہ کے جو نمازیں اور دعائیں بتائی گئی ہیں، آپ نہیں کریں گے تو گناہگار نہیں ہوں گے، لیکن اس سینس میں انہیں کرنا ضروری ہے کہ آپ کے حسینی ہونے کا تقاضا یہ ہے، حسینی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام کو نماز سے محبت ہے تو ایک حسینی کو بھی نماز سے محبت ہونی چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام کو تلاوت قرآن سے محبت ہے تو ایک حسینی کو بھی تلاوت قرآن سے محبت ہونی چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام کو دعا سے محبت ہے، استغفار سے محبت ہے تو ایک حسینی کو بھی دعا اور استغفار سے محبت ضرور ہونی چاہیے، محبت۔ تو امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ اپنی زیادہ مشابہت پیدا کرنے کے لیے، زیادہ مماثلت قائم کرنے کے لیے، جہاں آج کی رات عزاداری، ماجلس، ماتم، گریہ ہے، وہاں اعمال شب عاشورہ میں سے بھی کچھ اعمال ضرور انجام دیے جانے چاہیے۔ حسینی ہو اور اسے نماز سے محبت نہ ہو، پاسبل کیسے ہے یہ؟ حسینی ہو اور اس کی نماز مس ہو جائے، پاسبل کیسے ہے یہ؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ نماز سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ صرف واجب نمازیں نہیں، مستحب نمازوں کا بھی اہتمام۔ نماز کے حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ اسلام میں جو نماز کو ایک اہمیت دی گئی ہے، قرآن اور احادیث میں آیات اور احادیث بھری پڑی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھنا چاہیں تو عملی طور پہ ہمیں دو چیزیں نظر آتی ہیں۔ جنگ صفین جو مولا علی اور یزید کے باپ کے درمیان لڑی گئی، وہ بھی اپنی جگہ پہ ایک کربلا تھی۔ اس کربلا کے حسین مولا علی تھے اور اس کربلا کا یزید اس یزید کا باپ تھا۔ تو جنگ صفین میں ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دن دیکھا کہ مولا علی علیہ السلام جنگ کرتے ہوئے بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، بار بار سورج کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا یا امیر المومنین، آپ یہ بار بار آسمان کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ جنگ کر رہے ہیں، تلوار چلا رہے ہیں، بار بار آسمان کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں، تو یہ بار بار آپ کا آسمان کی طرف دیکھنا کیا معنی رکھتا ہے؟ تو مولا علی نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سورج ڈھل گیا ہے، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، تاکہ ظہر کی نماز کو اول وقت پڑھا جائے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا امیر المومنین، اس جنگ کی شدت میں، اس شدید ترین ایمرجنسی والی حالت میں بھی آپ نماز کے بارے میں اتنے فکر مند ہیں، نماز کے بارے میں اتنا سوچ رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں علی من وقاتلہم، ہماری ان کے ساتھ جنگ کس بات پہ ہو رہی ہے؟ ہماری تو جنگ ہی نماز پہ ہے۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہ ہم اللہ کی بندگی کا پرچم لے کے اٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی بندگی کو رائج کرنا چاہتے ہیں، اور یہ لوگ اللہ کی بندگی کو مٹانا چاہتے ہیں، یہ اللہ کی عبادت کے دشمن ہیں۔ تو مولا علی نے بھی بتا دیا، جیسے امام حسین علیہ السلام بار بار بتا رہے ہیں نا کہ الناس عبید الدنیا، تو مولا علی بھی اس طرح سے یہی بتا رہے ہیں کہ جو ہمارے مد مقابل ہیں یہ دنیا کے بندے ہیں، یہ نماز کو مٹانا چاہتے ہیں، تو ہم نماز کے لیے یہ تو جنگ کر رہے ہیں۔ تو یہ امیر المومنین علیہ السلام کا عین حالت جنگ میں نماز کا اہتمام۔ اور پھر عاشورہ کے دن امام حسین علیہ السلام، جنگ جاری ہے، ظہر کا وقت ہوتا ہے، تو آپ کے ایک صحابی جناب ابی ثمامہ سیداوی وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں یا ابن رسول اللہ، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، جی چاہتا ہے یہ آخری نماز بھی آپ کی اقتداء میں جماعت کے ساتھ پڑھ لی جائے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے کیا کہا؟ ذکرتنی الصلاۃ جعلک اللہ من المصلین، تو نے مجھے نماز کا ذکر کیا، تو نے میرے سامنے نماز کا ذکر کیا،
تو نے مجھے نماز کی یاد دہانی کرائی. بھولے ہوئے نہیں تھے امام حسین علیہ السلام. یاد دہانی صرف بھولے ہوئے کو نہیں ہوتی ہے. تو نے مجھ سے نماز کی بات کی, تو نے مجھ سے نماز کا ذکر کیا, تو نے مجھے نماز کی یاد دلائی. جعلک اللہ من المصلین, اللہ تجھے نمازیوں میں شمار فرمائے. اندازہ کریں آپ, امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مل کر جہاد کر رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام یہ دعا نہیں دے رہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مجاہدین میں شمار کرے. ابھی تھوڑی دیر بعد شہید ہو جانا ہے. امام حسین علیہ السلام یہ دعا نہیں دے رہے کہ اللہ تمہیں شہداء میں شمار کرے. فرما رہے ہیں جعلک اللہ من المصلین, اللہ تمہیں نمازیوں میں شمار کرے. تو نمازی وہ ہوتا ہے جو واجب نمازیں تو پڑھتا ہی پڑھتا ہے, واجب نمازوں کے ساتھ ساتھ مستحب نمازوں کا بھی اہتمام کرتا ہے, کیونکہ مستحب نمازوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ واجب نمازوں کی کوالٹی اور واجب نمازوں کی کیفیت وہ بہتر سے بہتر ہوتی چلی جاتی ہے, اور واجب نمازوں میں جو کمی بیشی رہ جاتی ہے اس کی تلافی اور اس کی کمپنسیشن ہو جاتی ہے مستحب نمازوں سے. تو امام حسین علیہ السلام اور مولا علی کا میدان جنگ میں نماز کے بارے میں یہ اہتمام خود بتاتا ہے کہ کتنی اہمیت ہے نماز کی. امام حسین علیہ السلام اور مولا علی کی نظر میں جس مکتب امامت سے ہم وابستہ ہیں اس مکتب امامت میں کتنی اہمیت ہے نماز کی. تو نماز کو ہلکا نہیں لینا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث جو آپ کی زبان سے نکلنے والی آخری حدیث ہے, جب آپ بستر شہادت پہ ہیں, آپ نے سب عزیزوں کو جمع کیا اور ایک ہی جملہ کہا, لن تنال شفاعتنا مستخفا للصلاۃ, جو شخص نماز کو خفیف جانتا ہے ہماری شفاعت اسے نصیب نہیں ہوگی. یہ نہیں کہا کہ جو نماز نہیں پڑھتا, نماز پڑھتا ہے لیکن نماز کو خفیف سمجھتا ہے, نماز کو لائٹلی لیتا ہے, دوسرے کاموں کو پہلے رکھتا ہے, نماز پھر چلیں جی کون سا نماز بھاگی جا رہی ہے. مکتب امامت میں ہے, مکتب اہل بیت میں نماز کے بارے میں ہے خیر العمل, حی علی خیر العمل, ہر عمل سے بہتر عمل ہے نماز. تو امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں وَيَعْلَمُ أَنِّي أُحِبُّ الصَّلَاةَ, کہ اللہ جانتا ہے کہ مجھے نماز سے محبت ہے. تو جب حسین کو نماز سے محبت ہے تو حسینی کو کیسے نماز سے محبت نہیں ہوگی. دوسری بات جس سے امام حسین علیہ السلام کو محبت ہے وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت. اللہ کی کتاب سے محبت ہے تو اللہ کی کتاب کی تلاوت سے محبت ہے نا. اللہ کی کتاب سے کیوں محبت نہیں ہوگی کہ اللہ نے انہیں اور قرآن کو جوڑ کے رکھا ہے, انہیں اور قرآن کو ملا کے رکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو حکم دے کے گئے ہیں کہ تم نے قرآن اور اہل بیت کے ساتھ جڑے رہنا ہے, کیونکہ قرآن اور اہل بیت دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تم ان دونوں کے ساتھ جڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یہ قرآن کے ساتھ ہی ہیں. ہم تو قرآن کی ہدایت پر عمل کرنے والے ہیں. اگر توفیق ہو, ہمارا کام ہے قرآن اور اہل بیت سے ہدایت لینا, اور اہل بیت وہ ہیں جو قرآن کی ہدایت پر عمل کا کامل ترین نمونہ ہے. قرآن جو ہدایات دے رہا ہے ان ہدایات کی عملی تفسیر اور عملی شکل ہمیں اہل بیت کی زندگی میں ملتی ہے, اہل بیت کی سیرت میں ملتی ہے. اہل بیت عملی قرآن ہے. قرآن اگر انسانی شکل میں آ جائے تو کبھی محمد کی شکل میں ہوگا, کبھی علی کی شکل میں ہوگا, کبھی حسن کی شکل میں, کبھی حسین کی شکل میں, کبھی فاطمہ کی شکل میں, کبھی زین العابدین کی شکل میں. امام حسین علیہ السلام قرین قرآن ہیں, قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ایک عام مومن کو جو قرآن سے محبت ہوتی ہے, امام حسین علیہ السلام کی تو قرآن کے ساتھ وابستگی اس سے کہیں بلند ہے. امام حسین علیہ السلام کی قرآن سے وابستگی اور امام حسین علیہ السلام کے قرآن کے ساتھ تعلق کا سب سے عظیم مظاہرہ یہ ہے کہ شام کے بازار میں امام حسین علیہ السلام کا سر
نیزے کی نوک پہ ہے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم کربلا میں ہے، جسم کربلا میں ہے، سر نیزے کی نوک پہ ہے، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نیزے کی نوک پر سورہ کہف کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ اب ممکن ہے کئی لوگ کہیں کہ جناب یہ کیسے پاسبل ہے کہ جسم کربلا میں پڑا ہوا ہے، سر نوک نیزہ پر ہے اور قرآن کی تلاوت، یہ کیسے پاسبل ہے، یہ کیسے پاسبل ہے؟ تو یہ پاسبل ہے، بالکل پاسبل ہے، اس کے بارے میں کسی قسم کے تعجب کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی بندے کو بہت زیادہ تعجب ہے اور کسی بندے کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تو وہ اسی سورہ کہف کی تلاوت کر لے جس کی آیات امام حسین علیہ السلام نے نوک نیزہ پہ پڑھی تھی۔ کیسے پاسبل ہے کہ سر نوک نیزہ پہ ہو اور جسم کربلا میں ہو اور تلاوت قرآن کی جائے؟ اس سوال کا جواب خود سورہ کہف کے اندر موجود ہے۔ سورہ کہف کا مطالعہ کریں، آپ کو مل جائے گا، اگر نہ ملا تو پھر آپ کو بتا دیں گے، لیکن یہ بالکل آپ کو مل جائے گا اگر آنکھیں کھول کے آپ پڑھیں گے تو۔ اور دوسرا قرآن کے ساتھ وابستگی کہ امیر المومنین علیہ السلام بستر شہادت پر جو وصیتیں کر رہے ہیں ان میں سے ایک وصیت یہ ہے، اللہ اللہ بالقرآن، اللہ اللہ فی القرآن، تو میں قرآن کے بارے میں خدا کا واسطہ دیتا ہوں، تو میں قرآن کے بارے میں خدا کا واسطہ دیتا ہوں، لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم، قرآن پر عمل کرنے میں دوسرے لوگ تم سے آگے نہ نکل جائیں۔ اور اسی طرح سے دعا اور استغفار۔ استغفار ہم لوگ عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ گاروں کے لیے ہے، گناہ گاروں کے لیے ہے، لیکن دوسروں کے لیے بھی ہے۔ استغفار صرف گناہوں سے معافی کے لیے نہیں ہے، استغفار بذات خود ایک عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی اور دریائے نیل کو کراس کر کے وہ صحرائے سینا میں آئے اور وہاں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا فلسطین میں داخل ہونے کا، تو سورہ بقرہ آیت نمبر 58، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے تمہیں کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فلسطین میں داخل ہو جاؤ، وَكُلُوا مِمَّا شِئْتُمْ رَغَدًا، اور جو تم چاہتے ہو وہاں سے کھاؤ پیو، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور حِطَّةٌ کہتے ہوئے جانا۔ یہ حِطَّةٌ کہنا ایسے ہی ہے جیسے ہم کہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، حِطَّةٌ یعنی استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یعنی استغفار کرتے ہوئے جانا۔ نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ سوال کہ اللہ جو گناہ گار نہیں ہے پھر وہ نہ کرے، وہ حِطَّةٌ نہ پڑھے، وہ استغفر اللہ نہ پڑھے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، جو گناہ گار نہیں ہیں، جو نیک ہیں، جو محسنین ہیں، جو اعمال حسنہ انجام دینے والے ہیں، جن کے نامہ عمل میں کوئی گناہ نہیں ہے، وہ بھی استغفار کریں، ہم استغفار کے ذریعے سے ان کے درجات بلند کریں گے، ہم انہیں مزید نیکی عطا کریں گے۔ تو استغفار بذات خود ایک مستقل عبادت ہے۔ آپ چاہے گناہ گار ہیں چاہے گناہ گار نہیں ہیں، استغفار کریں۔ اگر استغفار کریں گے، گناہ گار ہیں تو گناہ معاف ہوں گے، گناہ گار نہیں ہیں تو اجر و ثواب ملے گا، نیکی کے درجات میں اضافہ ہوگا۔ مستقل عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کی صفات میں یہ بیان کیا ہے، المستغفرین بالاسحار، سحری کے وقت اٹھ کر وہ استغفار کیا کرتے ہیں۔ اور سورہ مومنون جس میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات بیان کی ہیں اور مومنین کی کامل ترین تصویر بیان کی ہے، مومنین کی کامل ترین تصویر دکھائی ہے، اس سورہ مومنون کی آخری آیت یہی ہے، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اے رب تو ہماری مغفرت فرما، ہم پر رحم فرما، تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ تو استغفار ایک بہت عظیم دعا ہے، عبادت ہے، اور امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے اس سے محبت ہے۔ تو ایک حسینی کی زندگی میں
نماز بھی ہونی چاہیے، ایک حسینی کی زندگی میں تلاوت قرآن بھی ہونی چاہیے، ایک حسینی کی زندگی میں کثرت استغفار بھی ہونی چاہیے، وہ کثرت دعا، اور دعا کی کثرت، دعا بھی عبادت ہے۔ تمام عبادات کی جو روح ہے وہ دعا ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، حدیث میں کہا گیا ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کی روح ہے، دعا عبادت کی جان ہے، دعا عبادت کا گودا ہے۔ جیسے بادام ہوتا ہے، جیسے اخروٹ ہوتا ہے، ایک اس کا چھلکا ہوتا ہے، ایک اس کے اندر گودا ہوتا ہے، مغز ہوتا ہے۔ تو دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا گودا ہے، دعا عبادت کی روح ہے، دعا عبادت کی جان ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام کی دعا، امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس قیام کے دوران بھی مختلف جگہوں پر، مختلف مقامات پر مختلف دعائیں مانگی ہیں، مختلف دعائیں کی ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کی دعاؤں میں ایک بہت عظیم دعا ہے جسے کہتے ہیں دعائے عرفہ۔ آپ حج پہ جاتے تھے تو میدان عرفہ میں دعائے عرفہ پڑھا کرتے تھے، اپنے اصحاب، اپنے اہل بیت اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ اجتماعی طور پر۔ اور اگر کسی شخص نے دعائے عرفہ نہیں پڑھی ہوئی تو یقین کیجئے وہ کربلا کو صحیح طرح سے نہیں سمجھ سکتا۔ امام حسین کا ایک چہرہ ہے جو ہمیں میدان کربلا میں نظر آتا ہے، دوسرا چہرہ وہ ہے جو میدان عرفات میں ہے۔ جو شخص امام حسین علیہ السلام کے اس چہرے کو نہیں جانتا جو میدان عرفات میں تھا، وہ کربلا والے امام حسین علیہ السلام کے چہرے کی عظمت کو ٹھیک طرح سے نہیں پہچان سکے گا۔ عرفات نہ ہو تو کربلا ہی پاسبل نہ ہوتی۔ کربلا کے پیچھے، میدان کربلا کے پیچھے میدان عرفات ہے۔ یہ عرفات والا حسین ابن علی ہے جو کربلا میں آپ کو نظر آتا ہے۔ اور آپ دعائے عرفہ کو پڑھیں امام حسین علیہ السلام کی۔ ہم لوگ عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ دعا جو ہے اللہ تعالیٰ سے بس کچھ چیزیں مانگنے کا نام ہے، یا اللہ ہمیں پیسے دے دے، یا اللہ ہمیں رزق دے دے، یا اللہ ہمیں صحت دے دے، یا اللہ ہمیں اولاد دے دے، یا اللہ ہمارا مقدمہ پھنسا ہوا ہے ہمارا مقدمہ جلد ہو جائے، یا اللہ ہمارے حق میں فیصلہ ہو جائے، یا اللہ گھر دے دے، یا اللہ یہ دے دے، یا اللہ یہ دے دے۔ وہ جیسے ایک بھکاری چیزیں مانگ رہا ہوتا ہے نا، تو ایک دعا یہ ہے بھکاریوں والی، حرج اس میں کوئی نہیں ہے۔ کس سے مانگنی ہے؟ رب العالمین وہی ہے نا۔ حدیث میں کہا گیا کہ اپنی ساری حاجات اللہ سے مانگو، یہاں تک کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ نہیں ہے تو اللہ سے اپنے جوتے کا تسمہ بھی مانگو۔ بلکہ اس کی بنیاد پر میں یوں اکثر لوگوں کو یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ فرض کریں آپ کا بال پوائنٹ ختم ہو گیا لکھنے کے لیے، آپ کے بچے کو اسکول کے لیے پینسل چاہیے، بال پوائنٹ چاہیے، ختم ہو گئی ہے اور ابھی اس وقت نہیں ہے، آپ نے کل لینی ہے چل کے بازار سے، ابھی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ یہ میرے بچے کی بال پوائنٹ ختم ہو گئی ہے، اس کی پینسل ختم ہو گئی ہے، یا اللہ اس کے لیے مجھے پینسل اور بال پوائنٹ عطا فرما۔ آپ یہ دعا کریں گے، آپ کی عبادت لکھی جائے گی، حالانکہ کل چل کے آپ نے لے لینی ہے، کل آپ نے چل کے لے لینی ہے، لیکن آپ جب دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے عبادت بن جائے گی۔ پھر کل چل کے آپ نے بازار سے اپنے بچے کے لیے پینسل خرید لیا، شارپنر خرید لیا، ربر خرید لیا، بال پوائنٹ خرید لیا، اور اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ رات کو جو میں نے دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لیا، الحمدللہ رب العالمین۔ اس طرح سے آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا بندگی کا ایک تعلق بہتر سے بہتر، بہتر سے بہتر، بہتر سے بہتر کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اپنی حاجات، اپنی ضروریات وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں، لیکن دعا صرف یہ دنیا کی مادی چیزیں مانگنے کے لیے نہیں ہے۔ جن لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کی دعائے عرفہ پڑھی ہے وہ تو جانتے ہیں کہ کتنی عظیم الشان دعا ہے۔ جنہوں نے نہیں پڑھی، خواہ ان کا تعلق کسی بھی فرقے سے ہے،
انہیں امام حسین علیہ السلام کی دعائے عرفہ کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے، اور اس میں دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام اللہ سے کس طرح سے دعا مانگ رہے ہیں۔ اب ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو جو چیزیں ہم دنیاوی طور پہ مانگتے ہیں، آج کی رات امام حسین علیہ السلام کے لیے ان چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی مانگنے کا موقع ہی نہیں ہے۔ انسان کیا دعا مانگتا ہے؟ یا اللہ میں خطرے میں ہوں، مجھے خطرے سے نجات عطا فرما، یا اللہ میرے بچے خطرے میں ہیں، ان کی جان کو خطرہ ہے، ہمیں ان دشمنوں سے نجات عطا فرما، ہماری جان بچا دے۔ عام طور پہ ہم لوگ اپنی زندگی میں کیا کرتے ہیں کہ جب کسی خطرے میں ہوتے ہیں، ہماری جان خطرے میں ہوتی ہے، ہماری اولاد کی جان خطرے میں ہوتی ہے، ہم اپنی جان کی نجات کی دعا مانگتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام تو جانتے ہیں کہ کل سب نے شہید ہو جانا ہے۔ جب کل سب نے شہید ہو جانا ہے تو پھر کیا امام حسین علیہ السلام نے یہ دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ ہمارے رزق میں وسعت عطا فرما، یا اللہ ہمیں صحت عطا فرما، یا اللہ ہمیں گھر عطا فرما؟ یہ چیزیں جو ہم عام طور پہ دعا میں مانگتے ہیں، امام حسین علیہ السلام نے تو آج کی رات میں یہ کچھ بھی نہیں مانگنا تھا۔ کل انہوں نے شہید ہو جانا ہے، دنیا سے نکل چکے ہیں، اور آلریڈی دنیا امام حسین علیہ السلام کے لیے ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ جیسا کہ آپ نے کربلا میں آتے ہی خط لکھا تھا اپنے بھائی محمد حنفیہ کو، جس میں یہ بیان کیا تھا، جس میں یہی لکھا تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں لکھا تھا کہ دنیا میرے لیے ایگزسٹ نہیں کرتی ہے، میں تو آخرت میں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنا، اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنا، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے رابطے اور تعلق کی کوالٹی کو بہتر کرنے کی دعا مانگنا، یہ ہے اصل دعا۔ دعائے عرفہ کا بس ایک جملہ امام حسین علیہ السلام کا، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور آج کی گفتگو کو ہم ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی تمجید، اس سے دعا کا آغاز کرنے کے بعد پھر ایک عجیب دعا مانگتے ہیں، عظیم الشان دعا مانگتے ہیں، کمال کی دعا ہے۔ اللہم اسعدنی بتقواک، اے اللہ مجھے اپنے تقوی کے ذریعے سے خوشبخت اور سعادت مند بنا دے۔ ولا تشقنی بمعصیتک، اور گناہوں کے ذریعے سے مجھے بدبخت نہ بناؤ۔ امام حسین علیہ السلام تعلیم دے رہے ہیں، دعا بھی مانگ رہے ہیں، تعلیم بھی دے رہے ہیں کہ سعادت ہے، خوش نصیبی ہے، خوش بختی ہے تو وہ تقوی کے ذریعے سے ہے، پیسوں میں نہیں ہے، عہدوں میں نہیں ہے، بادشاہی میں نہیں ہے، اقتدار میں نہیں ہے، کسی چیز میں نہیں ہے۔ سعادت ہے تو تقوی میں۔ اسعدنی بتقواک ولا تشقنی بمعصیتک، بدبختی معصیت میں ہے۔ آپ کے پاس اقتدار نہیں ہے، آپ کے پاس دنیاوی مال و دولت نہیں ہے، آپ کے پاس رات کی روٹی بھی نہیں ہے، آپ بیمار ہو گئے ہیں، آپ کے پاس دوائی کے پیسے بھی نہیں ہیں، یہ بدبختی نہیں ہے۔ بدبختی یہ ہے کہ انسان کی زندگی گناہ کے ساتھ جڑ جائے، گناہ ہے جو بدبختی ہے، اللہ کی معصیت ہے جو انسان کو بدبخت بناتی ہے۔ اللہم اسعدنی بتقواک ولا تشقنی بمعصیتک، اے اللہ اپنے تقوی کے ذریعے سے مجھے سعادت عطا فرما، اور گناہوں کے ذریعے سے مجھے شقاوت میں نہ گرنے دے۔ وخیر لی فی قضائک، اپنے فیصلوں میں میرے لیے خیر مقرر فرما۔ وبارک لی فی قدرک، اور جو تقدیر تو معین کرتا ہے اس میں میرے لیے برکت مقرر فرما۔ خیر لی فی قضائک بارک لی فی قدرک، ہم دعا مانگتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہمیں خیر و برکت عطا فرما۔ ہم اپنے عزیزوں کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ فلاں کو خیر و برکت عطا فرما۔ ہم اپنے بچوں کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ انہیں خیر و برکت عطا فرما۔ یہ خیر اور برکت امام حسین علیہ السلام کیسے کہہ رہے ہیں؟ وخیر لی فی قضائک وبارک لی فی قدرک، اپنے فیصلوں میں میرے لیے خیر مقرر فرما، اپنی تقدیر میں میرے لیے برکت عطا فرما۔ پھر جب تقوی کے ذریعے سے سعادت مل جائے، انسان گناہوں کی بدبختی سے دور ہو جائے، اللہ کے فیصلے میں اس کے لیے خیر لکھ دی جائے، اللہ کی تقدیر میں اس کے لیے برکت لکھ دی جائے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟
اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ حتی لا احب تعجیل ما اخرت ولا تاخیر ما عجلت، یہاں تک کہ میں ایسا بن جاؤں لا احب تعجیل ما اخرت، کہ جن چیزوں کو تو نے تاخیر دی ہے، جن چیزوں کو تو نے ڈیلے کیا ہے، میں ان میں جلدی کا خواہش مند نہ بنوں، میں ان میں جلدی نہ چاہوں۔ اگر کسی چیز میں تیری طرف سے دیر ہے، تیری طرف سے تاخیر ہے، تو مجھے اس میں جلدی کی خواہش نہ ہو۔ ولا تاخیر ما عجلت، اور جن چیزوں میں تو نے جلدی کر دی ہے ان کی میں تاخیر نہ چاہوں، یعنی مکمل طور پر تیرے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہوں۔ یہ ایک جملہ ہے دعائے عرفہ کا جو امام حسین علیہ السلام عرفہ کے دن پڑھتے تھے، مفصل دعا ہے۔ یہ جس طرح سے میں پڑھ رہا ہوں نا، اللہم اسعدنی بتقواک ولا تشقنی بمعصیتک وخر لی فی قضائک وبارک لی فی قدرک حتی لا احب تعجیل ما اخرت ولا تاخیر ما عجلت، اس رفتار سے اس ٹون میں پڑھے تو مجھے یہ دعا پڑھتے ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے، اور یہ جو میں نے چند جملے پڑھے ہیں یہ چند سیکنڈ میں پڑھے ہیں۔ اتنی عظیم، اتنی مفصل دعا ہے، اس کا ایک حصہ یہ ہے۔ تو باقی پوری دعا کا آپ اندازہ یہیں سے کر سکتے ہیں کہ کتنی عظیم دعا ہے یہ۔ تو دعا انسان کے اور اللہ کے رابطے کو بہتر بنانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے کہ مجھے دعا کی کثرت، استغفار کی کثرت، اللہ کی کتاب کی تلاوت اور اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کرنے سے محبت ہے۔ تو آج کی رات انہیں کہو کہ جنگ ٹال دیں، آج کی رات میں نماز، تلاوت قرآن، کثرت دعا و استغفار میں گزارنا چاہتا ہوں۔ اور اس طرح سے در حقیقت انہیں بھی کہہ رہے ہیں کہ آج رات تم بھی تھوڑا سا جو نمازیں پڑھتے ہو، نمازوں کے اندر غور کر لو، قرآن کے اندر غور کر لو، کچھ استغفار کر لو، اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے خیر کی دعا مانگ لو، تاکہ کل جس بدبختی میں تم پڑھنے والے ہو اس بدبختی سے تم محفوظ ہو جاؤ۔ یہ 9 محرم کے واقعات میں ایک نمایاں ترین واقعات۔ دن گزرا 9 محرم کا، شب عاشوراء آئی۔ امام حسین علیہ السلام اپنے ایک ساتھی ان کے بیان کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے ایک ساتھی ہیں، جان نثار ہیں، نافع بن ہلال، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رات کے وقت امام حسین علیہ السلام خیمے سے نکلے اور میدان کی طرف بڑھے۔ مجھے ایک تشویش ہوئی کہ اب میدان کی طرف جا رہے ہیں، اکیلے جا رہے ہیں، تنہا جا رہے ہیں، کہیں کوئی دشمن آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو میں جلدی سے بھاگ کے آپ کے قریب ہو گیا، میری تلوار میرے ہاتھ میں تھی، گویا میں ایک گارڈ کے طور پر، ایک محافظ کے طور پر امام علیہ السلام کے ساتھ ہو لیا۔ اور میں نے پوچھا، یا ابن رسول اللہ، رات کے اس وقت آپ میدان میں کیوں تشریف لائے ہیں؟ خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ذرا میدان کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے آیا ہوں، اونچ نیچ کا جائزہ لینے کے لیے آیا ہوں کہ دشمن کس جگہ سے کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے، تو اس حساب سے کوئی منصوبہ بندی کر لی جائے۔ آپ یہاں سے منصوبہ بندی کی اہمیت کا اندازہ لگائیں۔ جانتے ہیں امام حسین علیہ السلام کہ کل سب نے شہید ہو جانا ہے، ظاہری فتح بالکل نہیں ہونی ہے، کسی ایک نے بھی نہیں بچنا، سب نے شہید ہو جانا ہے، لیکن منصوبہ بندی اور پلاننگ جو انسان کو کرنی چاہیے وہ امام حسین علیہ السلام کر رہے ہیں۔ میدان جنگ کا جائزہ لینے کے لیے آتے ہیں اور اپنی منصوبہ بندی اور اپنی پلاننگ کر رہے ہیں۔ نافع بن ہلال کہتے ہیں کہ اسی دوران امام حسین علیہ السلام نے مجھے کہا کہ یہ جو 2 پہاڑ سامنے نظر آ رہے ہیں نا، ان دونوں کے درمیان سے جو راستہ گزرتا ہے، تم یہاں سے نکل جاؤ، یہ میری جان کے دشمن ہے، میں تم سے راضی ہوں، تم نکل جاؤ، اپنی جان بچا لو۔
تو نافع بن ہلال کہتے ہیں کہ میں امام حسین علیہ السلام کے قدموں پہ گر پڑا اور میں نے کہا یا ابن رسول اللہ، میں آپ کو چھوڑ کر کہاں چلا جاؤں؟ میری زندگی کا مقصد ہی آپ کی نصرت ہے، میری زندگی کا مقصد ہی آپ کا ساتھ دینا ہے، میری زندگی کا مقصد ہی آپ پر اپنی جان قربان کرنا ہے، میں آپ کو چھوڑ کے کہاں جا سکتا ہوں؟ امام حسین علیہ السلام نے میدان کے حالات کا جائزہ لیا۔ نافع کہتے ہیں کہ میں بھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ واپس آیا۔ امام حسین علیہ السلام خیمے میں داخل ہو گئے اور میں ایک محافظ کے طور پر خیمے کے باہر کھڑا ہو گیا۔ میرے کانوں نے ایک عجیب جملہ سنا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے امام حسین علیہ السلام سے کہا، بھیا آپ نے ان ساتھیوں کو آزما لیا ہے، آپ نے اپنے ساتھیوں کو آزما لیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کل جب مشکل وقت آئے گا، کل جب جنگ کی شدت ہوگی، یہ آپ کو چھوڑ تو نہیں جائیں گے، یہ آپ کو تنہا دشمنوں کے گھیرے میں چھوڑ کے چلے تو نہیں جائیں گے؟ تو امام حسین علیہ السلام نے اپنی بہن جناب زینب سلام اللہ علیہا کو تسلی دیتے ہوئے ایک جملہ کہا، واللہ لقد بلوتہم، اللہ کی قسم میں نے ان سب کو آزما لیا ہے، فما وجدت فیہم الا الاشوس الاقعس، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اشوس اور اقعس نہ ہو۔ اشوس بہت دلاور، بہت بہادر، اقعس جم کر کھڑا ہونے والا۔ میں نے ان کو آزما لیا ہے، میں نے ان کی اچھی طرح سے آزمائش کر لی ہے، یہ سارے کے سارے دلاور ہیں، یہ سارے کے سارے جری ہیں، یہ سارے کے سارے بہادر ہیں، یہ سارے کے سارے میری نصرت کے لیے جم کر کھڑے ہونے والے ہیں۔ یستأنسون بالمنیت دونی، میری حفاظت کرنے کے لیے، موت کو گلے لگانے کے لیے ایسے تیار ہیں، استناس الطفل الی محالب امہ، جیسے ایک بچہ اپنی ماں کے سینے سے لگنے کے لیے اشتیاق رکھتا ہے، اپنی جان مجھ پر قربان کرنے کے لیے ایسا اشتیاق رکھتے ہیں جیسا اشتیاق ایک بچہ اپنے ماں کے سینے سے رکھتا ہے۔ نافع بن ہلال کہتے ہیں کہ میں نے یہ جملہ سنا تو اپنے آپ پر مجھے قابو نہ رہا، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ رسول اللہ کی بیٹیوں کو ابھی تک ہماری وفا پہ اعتماد نہیں ہے۔ نافع بن ہلال وہاں سے آئے اصحاب کے خیمے میں، اور اصحاب میں جناب حبیب ابن مظاہر، وہ سب سے سینئر تھے، سب سے بڑے تھے، تو انہوں نے جناب حبیب ابن مظاہر کو آواز دی۔ جب حبیب ابن مظاہر نے دیکھا کہ نافع بن ہلال بے چینی کے ساتھ، پریشانی کے ساتھ روتے ہوئے آواز دے رہے ہیں، تو حبیب ابن مظاہر ان کے پاس آئے۔ حبیب ابن مظاہر نے پوچھا، کیا بات ہے ہلال، کیوں ایسے رو رہے ہو، کیوں ایسے پریشان ہو؟ تو کہا، حبیب غضب ہو گیا، رسول اللہ کی بیٹیوں کو ابھی تک ہماری وفا پر اعتماد نہیں ہے، ابھی تک ہماری وفا پر اعتبار نہیں ہے، کیا کریں؟ جناب حبیب ابن مظاہر نے سب اصحاب کو جمع کیا، آواز دی، سب جمع ہو گئے، سب آ گئے۔ ان میں اہل بیت کے جوان بھی تھے، بنی ہاشم کے جوان بھی تھے۔ بنی ہاشم کے جوانوں سے کہا کہ آپ اپنے اپنے خیموں میں جائیں، آپ اپنی عبادت کریں، اپنے دعا اور استغفار میں مشغول رہیں، یہ ہمارا معاملہ ہے۔ اور پھر جناب حبیب ابن مظاہر نے سب کے سامنے وہی بات کہی کہ دیکھو، نافع بن ہلال سن کے آئے ہیں کہ ہماری آقا زادی ہمارے مولا امام حسین علیہ السلام سے یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے ساتھی کل آپ کو چھوڑ کے تو نہیں چلے جائیں گے، تو آؤ سب مل کے جاتے ہیں اور بیویوں کو اپنی وفاداری کا یقین دلاتے ہیں۔ حبیب ابن مظاہر کی قیادت میں سارے اصحاب اس خیمے کے سامنے آئے جہاں امام حسین علیہ السلام موجود، جہاں جناب زینب سلام اللہ علیہا موجود، جہاں دوسری بیویاں موجود۔ سب اصحاب کی طرف سے جناب حبیب ابن مظاہر نے سب سے پہلے تو بیویوں کی خدمت میں سلام پیش کیا اور کہا، اے رسول اللہ کی بیٹیوں، اے رسول اللہ کے حرم کی مخدرات،
ہم سب آپ کے خادم ہیں، ہم سب آپ کے غلام ہیں، ہماری تلواریں اس وقت بالکل تیار ہیں کہ ہمیں اجازت ملے اور ہم آپ کے دشمنوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، ہمارے نیزے تیار ہیں کہ ہمیں اجازت ملے اور ہمیں حکم ملے تو ہم اپنے نیزے آپ کے دشمنوں کے سینے میں اتار دیں، اور یہ ہم نے اپنی تلواریں اپنی گردن پہ رکھ دی ہیں، اگر آپ حکم دیں تو ہم صبح ہونے کا انتظار نہیں کریں گے، ابھی آپ کے حکم پر اپنے ہاتھ سے اپنی تلواروں سے اپنی گردنیں ہم کاٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ان کو دعا دی، انہیں دعائے خیر دی، اور یہ اصحاب اپنے خیموں کی طرف آ گئے۔ میں کہوں گا اے اصحاب رسول، اے حبیب ابن مظاہر، آج آپ نے رسول اللہ کی بیٹیوں کو تسلی دی، رسول اللہ کی بیٹیوں کو حوصلہ دیا۔ آج شب عاشوراء میدان کربلا میں کیا حالت ہے کہ امام حسین علیہ السلام موجود ہیں، حضرت عباس موجود ہیں، جناب علی اکبر موجود ہیں، جناب قاسم و اون و محمد موجود ہیں، تمام جان نثار اصحاب موجود ہیں۔ آج کی رات گزرے گی، کل کا دن گزرے گا، اور پھر کل کی رات کیسی رات ہوگی کہ اس میدان کربلا میں رسول اللہ کی بیٹیاں ہوں گی، جلے ہوئے خیمے ہوں گے، نہ حسین ابن علی ہوں گے، نہ عباس ابن علی ہوں گے، نہ اکبر و قاسم و اون و محمد ہوں گے، نہ مسلم ابن اوسجا اور حبیب ابن مظاہر ہوں گے، سب بستر شہادت پہ سوئے ہوئے ہوں گے، اور علی کی بیٹیاں، بطول کی بیٹیاں جلے ہوئے خیموں میں دشمنوں کے نرغے میں ہوں گی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔